او رکو، ٹھہرو ذرا، صبر کرو۔ بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں بھائیو دوستو آپ کا سننا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ صرف دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائیو دوستو مائی بہنوں، جہاں موبائل میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو دو چیزیں آپ کے کام کی باتیں ہیں، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ طلاق کا دینا، 3 طلاق کا دینا اللہ کے نزدیک کیسا ہے، اور مزدوروں کی مزدوری مارنا اللہ کے نزدیک کیسا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں باتوں کو آپ آخر تک سنیں، آپ کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے بھائی دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دامن تھام لے ان کا جن کا محمد نام ہے۔ بھائی دوستو، محمد سے جب پیشوا مل گیا، محمد سے جب پیشوا مل گیا، سمجھ لے کہ تجھ کو خدا مل گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی دوستو، میری اور آپ کی کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور دنیا اور آخرت کی 100% ناکامی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ تو بھائی دوستو، عورت ہو مرد ہو، دونوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے، ہم اسے بڑی کامیابی دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلے گا۔ تو بھائیو دوستو، اب آپ کے سامنے میں دو اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، بھائیو دوستو دھیان کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو طلاق دے دیں اور اس کا مہر بھی نہ دے۔ اللہ کے نزدیک بھائی دوستو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، 3 طلاق کا دینا بغیر سخت ضرورت کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دی، لڑائی جھگڑوں میں طلاق دے دی۔ تو 3 طلاق دینے والوں دھیان سے سن لو اللہ کے نبی کی اس بات کو، کیونکہ یاد رکھیں دنیا کا بھی دستور ہے کہ جرم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے، تو جو گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہو، تو بھائی دوستو 3 طلاق دینے والوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنی بڑی پھر اس کا سزا دیں گے اس کی۔ تو اس حرکت سے اپنی باز آئیں، طلاق دینے سے بہت دور رہیں، ہرگز 3 طلاق نہ دیں، صبر کریں، کوئی حالات آئیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کا صبر ضائع نہیں جائے گا، آپ کو اس صبر کا اللہ بدلہ دیں گے۔ لیکن 3 طلاق کے بھائی دوستو بالکل قریب نہ جائیں، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بری چیز ہے حلال چیزوں میں طلاق کا دینا۔ اسی طریقے سے بھائی دوستو نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مزدور کو مزدوری پر رکھے، اور جب وہ مزدوری اس کی مکمل ہو جائے، کام مکمل ہو جائے، تو اس کی مزدوری مار لے، اس کی مزدوری نہ دے، یہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو بھائی دوستو، جو لوگ مزدوروں کی مزدوری مار لیتے ہیں، ان کو کام پہ لگاتے ہیں، بیچاروں نے بھائی دوستو یاد رکھو، مزدور بیچارہ مجبوری میں مزدوری کرتا ہے اور تم اس کی مزدوریاں مار لیتے ہو، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی سزا ہوگی۔ تو اس لیے
ٹھیکیداروں سے جو مزدوروں کو مزدوری پر رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہرگز مزدوروں کی مزدوری نہ ماریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے ان کی مزدوری دے دیا کرو۔ آخر اللہ کے نبی کی اس بات میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی، اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا۔ تو اس لیے اور مائیں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر، تھوڑے تھوڑے لڑائی جھگڑوں پر اپنے شوہروں سے 3 طلاق نہ مانگیں۔ بہت سی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو لڑائی جھگڑا ہوا، تھوڑی سی بات ہوئی، اپنے شوہروں سے 3 طلاق مانگتی ہیں خود ہی، اور ان کو مجبور کرتی ہیں، ان کے سامنے ضد کرتی ہیں۔ اے مائیں بہنوں، اللہ کے لیے صبر کرو، کوئی تمہیں پریشانی ہے اس پر صبر کرو، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی اللہ کے لیے صبر کے ساتھ گزار دو۔ یقین جانو مائیں بہنوں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر دیں گے اس صبر پر کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ دنیا کی تو چند روزہ زندگی ہے۔ دوستو، جو میں نے آپ کو دونوں باتیں بتلائی ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ حوالہ ہے مستدرک حاکم حدیث نمبر 2743 پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔